نواز شریف نے اپنا گروپ بنا لیا۔ مسلم لیگ میں بڑی ہلچل۔ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے جلسے اور ملک بھر میں بارشیں، سب سے زیادہ تباہی، افسوسناک حالات بلوچستان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ملکی سیاست جو ہے، اقتدار کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ سیاسی لیڈر کیا کرنے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ عوام کے لیے کون سی سیاسی جماعت سنجیدہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب جو ہیں اور جناب شہباز شریف صاحب، اقتدار کی جنگ ہے، اور اس میں یہ ایک ہی خاندان ہے، وہ شریف فیملی کہلاتا ہے۔ نواز شریف صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی سیاست پر ایک چھاپ جو ہے وہ رہی ہے، اور نون لیگ کا ووٹ بینک اگر ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے اور اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے ہم جس افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں، عوام کا اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ قدرتی آفات کا شکار ہیں ہم لوگ۔ بلوچستان میں اس وقت تباہی پھری ہوئی ہے۔ بلوچستان سب سے بڑا اس وقت رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور مسائل کے لحاظ سے بھی بلوچستان اس وقت اگر یہ کہا جائے سر فہرست ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، بارشیں ہوئی ہیں، دھڑا دھڑ بارشیں ہوئی ہیں، اور اس وقت میں نے جو علاقے لکھے ہیں یہیں سے آپ اندازہ کر لیں، میں نے نوٹ کیا ہے، جہاں لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہیں، درجنوں لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے پانی میں، بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، غریب غربا ہیں، کون ان کا ہوگا؟ ان کے خاندانوں کی کون کفالت کرے گا؟ یہ غریب لوگ جو ہیں کچھ گاڑیوں میں اور کچھ بیٹھے ہوئے، گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں پانی میں، اور کچھ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں پانی کے شکار ہو گئے جی، وہ مر گئے ہیں بیچارے، اس دنیا سے دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ اس میں چاگی ہے جی، لوہے دیر ہے، ٹانک ہے، کلات ہے، اس کے بعد چترال ہے، سوات ہے، ہرنائی ہے، مستونگ ہے، کوہلو ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی یہ جو رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر میڈیا کی رسائی ہے، یہ تو وہ علاقے ہیں، یہ سارے شدید ترین بارشوں کا متاثر ہوئے جی، اور یہ بیچارے گھر گر گئے ہیں بہت سارے، ان میں دب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب دعا ہی کر سکتے ہیں جی، ہمارا پرسان حال کون ہے؟ اللہ کے علاوہ یا اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے یا ہم خود ہیں تو یا اللہ تعالیٰ جو ہے، پہلے اللہ ہے تو اس کے بعد ہم خود ہیں اپنی بچاؤ کرنے کے لیے۔ یہ افسوسناک صورتحال رکھنی ضروری تھی جی۔ اب آتے ہیں سیاست میں جو ہے، کوہاٹ میں بھی پی ٹی آئی نے میدان مارا ہے جی، بہت بڑی وہاں پر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں اس سے پہلے پھر بتا دوں، بلوچستان میں ابھی چند دن پہلے وہ جو 9 افراد کو گاڑی سے اتار کر مارا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس میں باہر جانے کے لیے لوگوں کو جو ہے کہیں پہنچایا جا رہا تھا، شاید ایران، تفنان جو ہے وہاں پر، اس میں ایجنٹ بھی مارا گیا ہے جی، اور ساتھ وہ لوگ بھی۔ تو یہاں اندازہ کریں انسانی سمگلنگ جو ہے اس پہ حکومت نہیں کنٹرول پا رہی۔ وعدے اور نعرے بہت ہیں، مگر عملاً جو ہے وہ صرف شو بازی شروع ہو رہی ہے، فوٹو سیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری جو ہے ناکامی ہے، ہمارے جو اس کی حفاظت دینے پر مامور ہیں، قوم کو جو تحفظ دینے والے لوگ ہیں وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کے بڑے جلسے ہیں جی کوہاٹ، اس کے بعد اب پنجاب ہے جی، پنجاب کے بعد دیگر صوبوں میں بھی ہوگا۔ خان کے مقدمات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ بھی اب بری ہو رہے ہیں، عدت کا کیس جو ہے، سائفر کیس ہے، بڑی بڑی پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں۔ مگر ناظرین اکرام، پی ٹی آئی کا اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ 2-4 دن پہلے وہاں پر شہریار افریدی اور وہ ایک ان کے ساتھ خاتون ہے، لیڈر ہے پی ٹی آئی کی، یہ عیدی بانٹ رہے تھے عید کے دن،
اور इनकी फ़ोटो सेशन हो रहा था। हम दूसरों को तनकीद तो करते हैं, दिगरारा नसीहत और ख़ुद मुल्ला फजीहत हैं। अगर ये नून लीग वाले फ़ोटो सेशन करवाते हैं तो जब खुद करते हैं तो फिर गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। गरीब का मजाक हर कोई उड़ाता है। वो पीटीआई में बैठा हुआ सिर्फ इमरान खान गरीब का जो है तो वो हमायत कर सकता है, उसका दर्द हो सकता है, मगर आगे बैठे हुए लोग वो वैसे ही जैसे सारे सियासी लीडर हैं। शहरयार अफरीदी साहब आपको मालूम है कि पीटीआई की टॉप पर क़यादत के वो लीडर हैं। दूसरे उनके साथ मेरे जहन से निकल गया है क्योंकि ख़वातीन भी बहुत सारी हैं। 10 रुपये ईदी दे रही हैं वो जाके, और साथ कह रही हैं कि ये इनको बताएं कि ये हम ईदी दे रहे हैं, इमरान खान ईदी दे रहा है और ये 10 रुपये ईदी है। कोई क्या कहे, गरीब का मजाक उड़ाते हैं। 10 रुपये वो भी कौमी खजाने से दे कर, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे। जेब से भी दे तो गरीब को देते हुए क्या कोई इस तरह के अल्फाज कहने ज़रूरी है। शहरयार अफरीदी साहब अच्छे खासे सियाने आदमी हैं, वो भी साथ फोटोएँ बनवा रहे हैं। उधर मरियम नवाज अगर वो थैले बांट रही हैं नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के, तो फिर कौन सी अचंभे की बात है। उन पर क्यों बातें करते हैं। पहले खुद अमल करें फिर किसी दूसरे पर तनकीद करें तो जचता है, मगर गरीब के मजाक हर कोई उड़ाता है। गरीब जो है वो सिर्फ मजाक बनने के लिए, वोट देने के लिए है, वोट लेने के लिए पहुंचते हैं। इसी से जिनसे वोट लेते हैं, जब उनसे वोट लेने के बाद ये झंडे वाली गाड़ियों, हुटरों वाली गाड़ियों पे बैठते हैं, फिर उसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं और फिर उसको 10 रुपये देते हुए भी कहते हैं कि इनको बताएं कि हमने 10 रुपये दिए हैं। डूब मरने का मकाम है। दूसरी तरफ जी मरियम साहब ने अपना काम जारी और सारी रखा हुआ जी, वो भी इसी तरह से काम कर रही हैं, तो इस पर क्या बात करें। मुकदमात के हवाले से जो असल लीडर है पीटीआई का वो अंदर है। इसमें गौर जो बैरिस्टर गौहर हैं वो अपने हवाले से रिएक्शन देते रहते हैं, कोर कमेटी वो भी देती रहती है। बहरहाल जब तक खान बाहर नहीं आएगा तो शायद वो अपने हिसाब से जब तक पार्टी नहीं चलाएगा। अभी फ्रंट मैन है सारे, ये चलाते हैं ये नहीं चलाते, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके हवाले से जो असल बात है, वो अपना ग्रुप बना रहे हैं। मैंने क्या बताया, अपना ग्रुप बना रहे हैं। जी हाँ, अपना ग्रुप बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ ही अच्छा खासा एक तगड़ा किस्म का जो है ना मैच पड़ने जा रहा है। ये यूँ लगता है कि दो लाइनें बन गई हैं जी नून लीग में। एक लाइन की क़यादत करेंगे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, और दूसरी लाइन की क़यादत करेंगे कौन, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो किसके साथ चलेंगे, आप बयानात देख लें। डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, जावेद लतीफ़ साहब है, अफनानुल्लाह, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब है, इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब यानी वो इन लोगों का मौक़िफ़ क्या है जो मैंने नाम गिनवाए हैं। ये कहते हैं कि धांधली हुई है, नवाज शरीफ का साहब को सज़ा गलत हुई है, और ये धांधली नहीं धांधला हुआ। जावेद लतीफ़ साहब को भी हराया गया, राना सनाउल्लाह साहब को भी हराया गया, डॉक्टर अफनानुल्लाह, सारे जो हैं ज़ख्मी शेर हैं। इन ज़ख्मी शेरों की क़यादत एक बड़ा ज़ख्मी शेर कर रहा है जिसका नाम है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब जो है पहले तो उनका जाने का इरादा था जी मुल्क से, अब वो रह कर यहाँ पर जो है वो एक बड़ा फड्डा करने जा रहे हैं, और ये फड्डा होगा नून लीग के अंदर। और जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें फ़रीक बनाया जाए, किस में, 6 जजिस का जो ख़त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल कौंसल जहाँ भी है, वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। मौक़िफ़ क्या सुना जाए, 6 जजिस ने क्या स्टैंड लिया है कि जनाब उनके काम में मुदाखलत की जाती है, सज़ाएँ दिलवाने में उन पर प्रेशर डाला जाता है और यूँ उनको तंग किया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है। और जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, हमें इस केस में फ़रीक बनाया जाए, क्योंकि हमारे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले करवाए गए, जिन जजों ने फैसले दिए उन पर भी प्रेशर था, उनको भी लाया जाए, प्रेशर डालने वालों को भी कटहरे में लाया जाए। क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की जिसको 2/3 अक्सरियत हासिल थी, उसे हराने के बाद इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाया गया, और इस तरह नवाज शरीफ साहब को भी अदालतों से ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर डाल के फ़ैसले करवाए गए। क्या फ़ैसले करवाए गए, नवाज शरीफ तहायाता अहल, नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है, डाकू है, ये फ़ैसले करवाए गए हमें। और हम भी डसे हुए हैं इन अदालतों के
اور یہ عدالتیں جو ہیں انڈر پریشر کس کے کام کر کے ہمارے خلاف فیصلے دیتی رہی ہے. ہمارا بھی کیس کھولیں، ہمارا بھی کیس کھولیں. اور ان کے موقف کی تائید کون کریں گے؟ نواز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں، وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب ان کے موقف کی تائید اگر کرتے ہیں تو اپنی چھٹی ہو جاتی ہے. اپنی چھٹی اس لیے ہو جاتی ہے کہ پھر تو انہوں نے ان کے جسٹیفائی کر دیا نا، ان کو تصدیق کی مہر جو ہے وہ ثبت کر دی کہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی ہے تو ہم برسر اقتدار ہے، ہم برسر اقتدار ہے تو ناجائز حکومت ہے، سیدھی سی گل ہے. تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب اس سلسلے میں بھی زخمی شیر کی طرح وہ اس وقت جو ہے وہ جپٹنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ انہیں لایا گیا تھا، قیادت نے انہیں بلایا تھا کہ جناب یہاں نون لیگ کا جو ووٹر ہے، ووٹ بینک کو جوڑنے کے لیے، اس کو آپ فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کو تقویت دینے کے لیے آپ آ جائیں. نواز شریف صاحب آگے ریڈ کارپیٹڈ جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. پھر وہ یہاں تک تھا کہ وہ وزیر اعظم بن رہے، بڑے زور و شور سے انہیں جلسے کیے، بڑے فریش تھے، بڑے دھاڑ رہے تھے. آپ ہر جلسہ دیکھ لیں انہوں نے، مگر بعد میں وہ مددم ہوتے گئے. اس لیے کہ ان کی جو امید تھی وزیر اعظم بننے کی، اس کو تو انہوں نے کہا کہ پاجی تسی چھڈو، تسی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. وزیر اعظم صاحب وہ بنے گے جو منظور نظر ہیں. کس کے منظور نظر ہیں وہ سب جانتے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، مجھ سے اقتدار چھینا گیا، مجھے باہر رکھا گیا، اور مریم صاحبہ کو لے دے کر ایک جو ہے تو سمجھے کہ وہ بس اوبلائز کیا گیا کہ ان کو الیکشن جتوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، جبکہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے. یہ ایک بڑی لمبا کھیل ہے جی. البتہ نواز شریف صاحب جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے. اجازت چاہوں گا جی. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.